یہ اندازہ کر سکیں کہ اسے گلا گھونٹ کر تو نہیں مارا گیا۔ آئیے، یہ کہہ کر ڈاکٹر نیومروف نے انسپکٹر کا ہاتھ پکڑا اور پوسٹ مارٹم والے کمرے میں لے گیا۔ میز پر لاش رکھی تھی، نرس نے اس پر سفید چادر ڈال رکھی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک جھٹکے سے چادر کھینچ لی۔ ساشا کے چہرے پر ڈر پھیلا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے انسپکٹر کی طرف دیکھا، پھر تیز نشتروں سے لاش کے پیٹ، بازوؤں اور پنڈلیوں پر سے کپڑا پھاڑ دیا۔ گوشت کے بجائے یہ سارے باڈی پارٹ پتھر کے بن چکے تھے، مٹیالے رنگ کا وہی پتھر جو قلعے کی عمارت میں استعمال کیا گیا تھا۔ قلعہ بورکی میں رہنے والی بلا نے اس لاش کو بھی سر کے سوا پتھر میں بدل دیا تھا۔ انسپکٹر کے جسم میں ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، گلے پر کوئی نشان یا خراشیں نظر آئیں؟ نہیں، پچھلے کچھ برس میں یہاں آنے والی 8 لاشوں کی طرح اس کا گلا بھی صاف اور بے داغ ہے۔ بیٹے کی موت کی خبر سنتے ہی پروفیسر جولز ہیس ونڈاروف کے لیے روانہ ہو گیا اور واردات سے ٹھیک 30 گھنٹے بعد قصبے میں پہنچا۔ قصبے کے لوگوں نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ برونو ہی اصل قاتل ہے۔ سرائے کا مالک چونکہ مقتولہ ساشا کا باپ تھا، اس لیے وہاں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انسپکٹر نے اسے کچھ روز کے لیے قصبے سے کچھ دوری پر ایک چھوٹا سا مکان لے دیا تاکہ مقدمے کی کارروائی کے دوران میں اسے رہنے کی تکلیف نہ ہو۔ پروفیسر نے بیٹے کی لاش دیکھنے کی مانگ کی، جسے خاصی بحث تکرار کے بعد مان لیا گیا۔ لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی پروفیسر نے اندازہ کر لیا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اسے پھانسی دی گئی ہے، کیونکہ چہرے اور جسم کے کئی حصوں پر مار پیٹ اور تشدد کے نشان تھے۔ اس کے باوجود مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ جج، انسپکٹر اور ڈاکٹر تینوں مل کر کوشش کر رہے ہیں برونو کو ساشا کا قاتل ثابت کیا جائے۔ ان کی بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ برونو نے کسی بات پر ناراض ہو کر ساشا کا گلا گھونٹ دیا۔ پاسبل ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ مقتولہ چاہتی تھی کہ اب وہ اس کے باپ سے شادی کی بات کرے، مگر برونو ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اس جھگڑے میں بات بڑھ گئی اور ساشا نے اسے قانون کی دھمکی دی۔ اس پر برونو نے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ اس کے بعد اسے اپنے کیے پر افسوس ہوا اور اس نے ایک رسے کی مدد سے خودکشی کر لی۔ پروفیسر ہیس نے جب اس فیصلے پر وروध کیا تو جج نے یہ کہہ کر اس کی بات سے انکار کر دیا کہ اس کی حیثیت صرف ایک گواہ کی ہے اور اسے عدالت کی کارروائی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ پروفیسر نے پھر بولنا چاہا، مگر ڈاکٹر نیمیروف اسے بازو سے پکڑ کر عدالت کے کمرے سے باہر لے گیا اور دھیرے سے اس کے کان میں بولا، اس مسئلے کو زیادہ طول نہ دیں تو بہتر ہے۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا ہے کہ برونو نے لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا، بعد میں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا، اور ساتھ ہی اس بات کا ڈر بھی کہ اب ساشا گھر جا کر شکایت کرے گی۔ قصبے کے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ آوارہ اور بدچلن تھا اور ساشا کو شادی کا جھانسا دے کر رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ مارے غصے کے پروفیسر کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ تیزی سے بولا، مارے غصے کے پروفیسر کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ تیزی سے بولا، ڈاکٹر، میں اپنے لڑکے کو تم سے بہتر جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس کی موت میں کوئی گہری سازش چھپی ہے۔ میں اس عدالت کی کارروائی کو نہیں مانتا اور جب تک اپنے طور پر برونو کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگا لوں اس وقت تک یہ منحوس قصبہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا قصبے میں زیادہ دیر تک رکنا ٹھیک نہیں۔ صحیح یا غلط، یہاں کے لوگ آپ کے بیٹے کو مجرم سمجھتے ہیں اور ہو سکتا ہے سرائے کے مالک یا اس کے رشتہ دار ساشا کا انتقام لینے کے لیے آپ پر حملہ کر دیں۔ میری رائے میں آپ فوراً واپس چلے جائیے۔ ڈاکٹر، کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں میرے دوست، مجھے آپ کی جان کی فکر ہے۔ میں ہی نہیں، انسپکٹر بھی آپ سے یہی کہنے والا ہے۔ رات کو پروفیسر ہیس اپنے ملازم ہیری کے ساتھ ٹھکانے سے نکلا۔ انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے اور ربڑ کے جوتے پہن رکھے تھے۔ چاند ڈوب چکا تھا، اس لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ موقع واردات کی طرف گئے اور پروفیسر نے ٹارچ کی روشنی میں اس پیڑ کا اچھی طرح معائنہ کیا
جس کی ایک ڈال سے لٹک کر پولیس کے خیال میں برونو نے خودکشی کی تھی، اور آخر میں ہاسپٹل کا رخ کیا۔ ڈیوٹی روم کے سوا باقی کمروں کی بتیاں گل ہو چکی تھیں۔ دن میں پروفیسر دیکھ چکا تھا کہ پوسٹ مارٹم کا کمرہ کس طرف ہے۔ اس نے ہیری کو ایک پیڑ کے نیچے پہرا دینے کا حکم دیا اور خود اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں ساشا کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کفن دفن کا بندوبست دوسرے صبح ہونے والا ہے۔ کمرہ لاک تھا، لیکن ایک پائپ کی مدد سے وہ چھت پر چڑھ گیا اور وہاں سے روشن دان کے ذریعے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ جس جگہ پر وہ گرا تھا کچھ منٹ وہیں دبکا رہا، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دی تو دبے پاؤں چلتا ہوا میز کے پاس پہنچا جس پر ساشا کی لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی پڑی تھی۔ چھوٹی سی ٹارچ جیب سے نکالی اور کپڑا سرکاتے ہوئے لاش پر روشنی ڈالی۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرانے لگا، اور اگر وہ میز کا سہارا نہیں لیتا تو ضرور فرش پر گر پڑتا۔ کچھ منٹ یہی عالم رہا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور ٹارچ گل کر کے اس رسے کی طرف گیا جو روشن دان سے لٹک رہا تھا اور جسے وہ چھت کے کنڈے سے باندھ کر آیا تھا۔ اس نے رسے کی مدد سے روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ ٹانگیں بازو جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ اس کا جسم بھی ساشا کی طرح پتھر بن گیا ہے، مگر اس نے سختی سے اس وہم پر قابو پایا اور آخر کار رسے کا گولا بنا کر روشن دان میں سے باہر پھینک دیا۔ اس کام سے فری ہو کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، چٹکنی کھولی اور ایک ہی چھلانگ میں منحوس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں تیز رفتاری سے ٹھکانے کی طرف دوڑنے لگے اور وہاں پہنچ کر ہی دم لیا۔ اپنے مالک کے لیے چائے تیار کرنے کے بعد ہیری نے کئی ایک سوال پوچھنا چاہے، لیکن پروفیسر چپکا بیٹھا رہا اور بستر میں گھس کر اسے بھی سونے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود ہیری دیکھ چکا تھا کہ وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی اس نے ہیری سے کہا، ایک تو کمرے کی بتی نہ بجھاؤ، دوسرے اپنے کمرے میں سونے کے بجائے فرش پر ہی بستر بچھا لو۔ صبح ہیری کی آنکھ کھلی تو دیکھا پروفیسر کے بستر پر کاغذ ہی کاغذ پھیلے ہوئے ہیں اور کئی ایک لمبے خط پوسٹ کرنے کے لیے تیار پڑے ہیں۔ وہ سارا دن پروفیسر نے بستر ہی میں گزارا۔ البتہ شام کے وقت ڈاکٹر کی طرف سے میسج ملا کہ برونو اور ساشا دونوں کی لاشیں دفن کی جا رہی ہیں، تو وہ فوراً گرجا گھر پہنچ گیا۔ تدفین کے وقت اس نے ایک مرتبہ پھر بیٹے کی لاش کا معائنہ کرنا چاہا، مگر پادری صاحب نے اجازت نہیں دی۔ البتہ اس نتیجے پر وہ فوراً پہنچ گیا کہ ساشا کی طرح اس کے بیٹے کی لاش پتھر میں نہیں بدلی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برونو ایک طرح سے جسمانی یعنی شاریرک اور نیچرل موت مرا ہے۔ البتہ رات بھر غور کرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ ساشا کی موت کس طرح ہوئی اور اس کی لاش پتھر کیسے بن گئی۔ ایک سائنٹسٹ ہونے کے ناطے وہ بھوت پریت اور جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس گھٹنا نے اس کی ساری سوچ کو سرے سے ہی بدل ڈالا۔ تنگ آ کر اس نے برلن یونیورسٹی میں اپنے کئی دوستوں کو لمبے خط لکھے جو پرانے ہسٹری اور مائتھولوجی کے ٹیچر تھے، اور ان سے قلعہ بورکی اور اس کے کھنڈیر کے بارے میں پرماڑت ایتہاسک جانکاری منگوائی۔ صبح ہیری لوکل ڈاک خانے سے یہ سارے خط پوسٹ کر چکا تھا۔ ایک اور بات جسے پروفیسر نے فوراً ہی نوٹ کر لیا یہ تھی کہ دونوں لاشیں دفن کرتے وقت ان سے ایک جیسا سلوک نہیں کیا گیا۔ برونو کی لاش کچھ تو پھانسی کی وجہ سے اور کچھ پوسٹ مارٹم کی وجہ سے پوری طرح خراب ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ڈاکٹر، انسپیکٹر اور جج نے رسمی کارروائی کے طور پر آخری بار اسے دیکھا اور کاغذ پر کچھ نوٹ کیا۔ اس کے بالکل الٹ ساشا کی لاش کفن میں بند رہی اور گرجا گھر کے قبرستان تک اور پھر قبر میں اتارنے تک خاص احتیاط سے کام لیا گیا، یہاں تک کہ اس کے وارثوں کو بھی لاش دیکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ اسی شام انسپیکٹر کی طرف سے پروفیسر کو ایک لیٹر ملا جس میں درج تھا، ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دی تھی کہ اپنے بیٹے کے آخری رسموں میں شرکت کر سکیں۔ اب چونکہ یہ رسم ختم ہو چکی ہے، اس لیے مکان جو آپ کو دیا گیا تھا خالی ہو جانا چاہیے۔ قصبے سے جاتے وقت خبر کر دیجیے گا تاکہ مکان کو تالا لگایا جا سکے۔
یہ لیٹر پڑھ کر پروفیسر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ہیری سے بولا، مجھے 100% یقین ہے بہت سی باتیں ہم سے چھپائی جا رہی ہیں اور انسپکٹر تک ہمیں قصبہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ قانونی طور پر کوئی ہمیں اس قصبے سے نکال نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے ہم لوگ پنچکی میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ڈاکٹر بتا چکا ہے برونو 6 مہینے کے لیے اس کا کرایہ ایڈوانس پے کر چکا تھا۔ تم فوراً انسپکٹر کے پاس جاؤ اور کہو چابی ہمارے حوالے کر دے۔ ہم برونو کا سامان ساتھ لے جائیں گے۔ ایک بار چابی مل گئی تو پھر دیکھیں گے ہمیں کون یہاں سے نکالتا ہے۔ اگلا 1 ہفتہ پروفیسر نے وینڈاروف کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیوں میں گزارا۔ سفر میں ہیری بھی ان کے ساتھ تھا۔ لوگوں سے اس بلا کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے جو قلعہ بورکی میں رہتی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے ڈاک خانے سے اپنے خط اور کتابوں کا پیکٹ وصول کیے اور پروفیسر ان چیزوں کو لے کر ایک طرف ہو گیا۔ اتنی دیر میں کئی مرتبہ ڈاکٹر نیمیروف کا میسج آیا، مگر پروفیسر گھر سے نہیں نکلا۔ ساشا اور برونو کی تدفین یعنی کفن دفن سے ٹھیک 20 دن بعد وہ ڈاکٹر سے ملنے گیا۔ ڈاکٹر نے رسمی طور پر معافی چاہتے ہوئے کہا، میرے دوست، نہ جانے تم اپنے دل میں کیا سمجھتے ہو، لیکن یقین جانو میں نے جو کچھ کیا تمہارے فائدے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے تم اپنے ملازم کو لے کر آس پاس کے قصبوں میں گھومتے اور قلعے کی خوفناک بلا کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے رہے ہو۔ خدا کے لیے اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو اور فوراً اس منحوس جگہ کو چھوڑ دو۔ انسان سے لڑنا ممکن ہے، لیکن تم ہی کہو آسمانی بلاؤں سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نیمیروف، تمہاری نصیحت کا بہت بہت شکریہ۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم میرے سوالوں کا ٹھیک جواب دو اور کوئی بات مجھ سے چھپانے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پروفیسر نے جیب سے ایک ڈائری نکالی اور اس کے کچھ پیج پلٹتے ہوئے بولا، میں نے قلعہ بورکی کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی اور کئی کتابوں سے اس کی ہسٹری بھی پڑھی۔ تم کئی برس سے یہاں رہ رہے ہو اور شاید قصبے کے سب سے پڑھے لکھے آدمی ہو۔ کیا تم بتا سکتے ہو استھینو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ استھینو؟ کون استھینو؟ میں نے یہ نام آج تک نہیں سنا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا، انجان بننے کی کوشش نہ کرو۔ استھینو کا نام نہیں سنا تو یورائن یا میدوسا کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہی خوفناک بلا ہے جسے تمہارے قصبے والے گورگن کہتے ہیں۔ پرانی کہاوتوں کے مطابق یہ ایک بلا ہے جس کے سر پر بالوں کے بجائے سانپ ہوتے ہیں اور جس کی آنکھوں سے بے حد تیز مگر زہر سے بھری روشنی نکلتی ہے۔ جو شخص اس بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے، سر کے سوا اس کا سارا جسم فوراً ہی پتھر بن جاتا ہے۔ اچھی کہانی ہے، تم نے لکھی ہو یا دیہاتیوں نے گھڑی ہو، اس کی دلچسپی واقعی کمال کی ہے۔ تم سچائی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو ڈاکٹر۔ پچھلے کچھ برسوں میں 8 انسانوں کی لاشیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ یہ سب لوگ اس خوفناک بلا کا شکار ہوئے تھے اور قانون کے مطابق تم نے ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، یہ لاشیں گوشت پوشت کے بجائے پتھر۔ اس کے آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے سنیے اس کہانی کا اگلا ایپیسوڈ۔